یہ بھی ہو گیا۔ اب اگلا حکم ہے 18واں ابواب البر میں سے، وہ کیا ہے؟ وہ مشرکوں سے نکاح کرنے کا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اگر اہل کتاب سے اجازت دی ہے تو وہ ایک مجبوری ہے کہ ایک بندہ ہے وہ رہتا ہے انگریزوں کے علاقے میں، یہودیوں میں رہتا ہے، تو اہل کتاب یہودی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں، تو وہاں اس کو تو وہ مسلمان رشتہ نہیں ملتا، تو وہ کسی خاتون سے یہودی یا عیسائی جو اہل کتاب ہے اس سے نکاح کر سکتا ہے بحالت مجبوری۔ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس کو جناب یہ نہ کرے کہ جناب ایک مسلمان بھی موجود ہے اور وہ کیا کرتا ہے، مسلمان کو چھوڑ کے عیسائی لڑکی سے شادی کرتا ہے، مسلمان عورت کو چھوڑ کے یہودی سے، تو اس سے ممانعت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے یہاں فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ دیکھو وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے، ولا اور نہیں، تنکیو نکاح کرو مشرکات مشرک عورتوں سے، حتیٰ یؤمن یہاں تک کہ وہ مومن نہ بنے، جب تک کہ وہ مومن نہیں بنتی، ایمان نہیں لاتی، اسلام قبول نہیں کرتی، اس وقت تک ان سے نکاح نہ کرو۔ فرمایا وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، وَلَا أَمَةٌ اور لا البتہ، اور البتہ امتن ایک لونڈی، مومنتن مومن ہے، اگر ایک لونڈی ہے لیکن مومنہ ہے، یہ خیرن یہ بہتر ہے، من مشرکتن مشرک سے، مشرک عورت سے بہتر ہے، ولو اعجبتکم اگرچہ وہ تم کو پسند آتی ہے، اگرچہ وہ تمہیں مشرک عورت پسند آ رہی ہے۔ عیسائی تو مشرک ہے نا، یہودی مشرک ہے، عیسائی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام بھی اللہ کا بیٹا، یہ بھی باتیں کرتے ہیں، تو وہ تو مشرک ہے۔ تو مشرک عورت اگرچہ تمہیں پسند ہے، لیکن لونڈی عورت جو مسلمان ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، تم نکاح میں نہ لاؤ مشرکین کو، اپنی خواتین کے نکاح میں مشرک مردوں کو نہ لاؤ، وَلَا تُنْكِحُوا نکاح نہ کرو اپنی خواتین کا، المشرکین مشرک مردوں سے، حتیٰ یؤمنوا جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے، جب تک کہ وہ ایمان نہیں لاتا، مطلب آپس میں لڑکے نے لڑکی کو پسند کیا، تمہاری لڑکی نے اس لڑکے کو پسند کیا، اب تمہاری لڑکی مسلمان ہے وہ غیر مسلم ہے، تو یہ رشتہ بالکل نہیں کریں گے آپ لوگ، ہاں اگر وہ مسلمان ہوتا ہے پھر ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، نکاح میں نہ لاؤ مشرکین لڑکوں کو مردوں کو اپنی خواتین کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا وہ ایمان نہ لائیں۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، وَلَا عَبْدٌ اور البتہ عبد ایک غلام، مومن مومن ایک غلام مومن، بے شک رنگ میں کالا ہے، مال و دولت اس کے پاس نہیں ہے، لیکن ہے مومن ہے، تو خیر من مشرکن یہ مشرک سے 1000 دفعہ بہتر ہے اللہ کے نزدیک۔ مومن تو ہے بھئی، وَلَوْ أَعْجَبَكَ اگرچہ وہ تمہیں پسند، اگرچہ وہ مشرک لڑکا تمہیں پسند ہے، اور یہ لڑکا دوسرا جس کا رشتہ تم کر رہے اپنی بیٹی وغیرہ سے، اور یہ غریب ہے، تو یہ بہتر ہے اس سے، کیونکہ اس کا نظریہ گندہ ہے، حتیٰ یوم جب تک وہ ایمان نہیں، بلکہ فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اگرچہ تم کو یہ پسند ہے، لہٰذا اس کے ساتھ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ جو مشرک ہے، وہ جو کافر ہے، جو یہودی ہے، جو عیسائی ہے، جن کے ساتھ تم رشتے ناطے کرتے ہو، اولئک یدعون الی النار، وہ تو بلاتے ہیں لوگوں کو جہنم کی طرف، جہنم کی دعوت دیتے ہیں، کفر تو جہنم ہے نا، کفر کی طرف دعوت دیتے ہیں، پھر کفر کر کے جناب وہ تو جہنم چلے جاتے ہیں۔ تم اپنی بیٹی کا رشتہ ان سے کرو گے، وہ تو جہنمی لوگ ہیں، اللہ معاف فرمائے، کافر ہیں، نظریہ ان کا غلط ہے، تو پھر تمہاری بیٹی بھی کافر ہو جائے گی آہستہ آہستہ، پھر تمہاری جو نسل ہے وہ ساری پھر یہودی اور عیسائی بن جائے، تو کیا فائدہ۔ اسی طرح جناب اگر تم کسی اپنے بیٹے کی شادی کسی غیر مسلم سے کرو گے، وہ تو لڑکی غیر مسلم ہے، تو اگر وہ اس نے اپنی اولاد کو ایمان قبول نہیں کیا تو پھر اپنی اولاد کو بھی کافر بنا لیا، تو فائدہ کیا ہوگا؟ عجیب بات ہے، قیامت کے دن یہ عجیب سا سسٹم بن جائے، قیامت کے دن شوہر جنت جا رہا ہے، بیوی جہنم جا رہی ہے، یا شوہر جنت جا رہی ہے اور بیوی جہنم جا رہی ہے، ماں باپ جناب جنت جا رہے ہیں اور اولاد جہنم، یا اولاد جنت اور ماں باپ جہنم۔ اللہ معاف فرمائے، ایسا نہیں کرو، اپنے رشتے ناطے اپنے مسلمانوں کے ساتھ کیا کرو، کفار سے الگ رہو، باز رہو۔
اگرچہ یہ غریب مفلس ہیں لیکن کفار سے 1000 درجہ بہتر ہے، کم از کم ان کے نظریات تو نہیں بدلتے نا، نظریات ٹھیک ہیں اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، قیامت کے بارے میں۔ اس لیے فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ تو دعوت دیتے ہیں لوگوں کو جہنم کی طرف، یدعون دعوت دیتے ہیں الی طرف النار، آگ کو کہتے ہیں جہنم، آگ ہے۔ واللہ، اور اللہ پاک یدعو دعوت دیتے ہیں الی الجنت، جنت کی طرف۔ اللہ تمہیں جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ بھائی نظریات ٹھیک کر لو، اعمال ٹھیک کر لو اور جنت کی طرف آؤ۔ والمغفرت، بخشش کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ اگر گناہ کر بھی لیے ہیں تو معافی مانگو اللہ سے سچے دل کے ساتھ۔ تو اللہ مغفرت کی دعوت دیتے ہیں، اللہ پاک جنت کی طرف تمہیں دعوت دیتے ہیں، تو اللہ کی طرف آؤ، اور بنسبت اس کے کفار کی طرف جاتے ہو تو تمہیں جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں، باذن ہی، اپنے حکم سے۔ اللہ رب العالمین اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی دعوت دیتے ہیں، تو اللہ کی طرف آؤ۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور بیان فرماتے ہیں اللہ رب العالمین آیات ہی، اپنی آیات کو، اپنے احکامات کو، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ لوگوں کے لیے اللہ کیوں فرماتے بیان؟ اس لیے کہ تاکہ نصیحت حاصل کرے اور ان پر عمل کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔